بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی اولاد آپ کو بہت تنگ کرتی ہے، نافرمان ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مانتی، سکول جانے پر ضد کرتی ہے، روتے ہیں، ستاتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، چاہے وہ بڑے بچے ہوں یا چھوٹے، آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور فرما بردار بن جائے گی۔ پیارے دوستو، والدین اپنے بچوں کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور اپنے بچوں کو ہر سہولت دینے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اور وہ بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ بن جائے۔ لیکن اگر وہی بچہ والدین کو پریشان کرے، اس کی کوئی بات نہ مانے، اسے تنگ کرے، نافرمانی کرے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، اس کے ساتھ ضد کرے، تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑا ہو کر وہی بچہ اگر ضدی اور نافرمان بنے تو یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، وہ چھوٹے اور بڑے دونوں بچوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روز نئے وظیفے ملتے رہیں۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی نماز کے بعد، چاہے نماز فجر ہو، نماز مغرب عشاء ہو، ظہر عصر ہو، حتیٰ کہ نماز شب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس پر یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ یقین اور بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا اثر لازمی ہوتا ہے، اور اس کو اتنے آپ نے سمجھ کر کرنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش کے متعلق یہ بہت بڑے مسائل والدین کو پیش آتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پانی لینا ہے گلاس کے اندر، اور اس کو آپ نے پاس رکھ لیں، اور نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی آپ نے پاس رکھا ہوگا اس پر 3 دفعہ پھونک مارنی ہے، پھر سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس پانی پر ایک پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو بھی 11 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس پانی پر پھونک مار دیں اور اس کو دم کر دیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے لفظوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بچوں کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے بچے کی یہ جو ضدی پن ہے، یہ جو شرارتیں کرتا ہے، جو نافرمانیاں کرتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا، جو پریشان کرتا ہے، تو ان کے یہ مسائل حل کر دے۔ اگر آپ نیک نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ خدا سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور خدا آپ کی اولاد کو نیک اور لائق بنا دے گا۔ پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ اس پانی کو رات کے وقت بچوں کو پلا دیں، کسی بھی چیز میں آپ پلا سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، یا اگر دودھ دے رہے ہیں تو اس میں چند قطرے اس کے ڈال دیں۔
یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی اولاد کی ہر پریشانی اور مسائل ختم ہو جائیں گے اور بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کی ہر بات وہ مانیں گے۔ امید ہے کہ آج کے یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور آپ اس کو اگر زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے انتہائی فرما بردار ہوں گے۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔